نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں نماز تراویح کے فضائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ سامعین، تراویح، قیام اللیل اور تہجد دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اسی نماز کو رمضان المبارک کے مہینوں کے علاوہ میں قیام اللیل اور تہجد کہا جاتا ہے، اور یہ نماز رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں اسے تراویح کہا جاتا ہے، اور عموماً یہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ویسے یہ نماز رات کے اول، وسط، آخر تمام حصوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک نفل نماز ہے اور نفل نمازوں میں اسے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس عبادت کی ترغیب مختلف طریقوں سے دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اہل ایمان کی نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وبالاسحار هم يستغفرون، یعنی وہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم دیا ہے کہ لوگوں، اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ خواب کی حالت میں ہوں، نیند کی حالت میں ہوں، تو تم نماز پڑھو، تم جنت میں بحفاظت داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جو لوگ رات کے پہر میں قیام اللیل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اس نماز کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خزاعہ کا ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں، رمضان میں قیام کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس شخص کا انتقال ان اعمال پر ہوگا تو وہ یقیناً صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تراویح کی نماز تنہا پڑھنی بھی جائز ہے، مگر اسے باجماعت ادا کرنا تنہا پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باجماعت پڑھائی ہے، اور باجماعت پڑھنے کی فضیلت اپنی زبان مبارک سے بیان بھی کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے تقریباً مہینہ بھر تراویح نہ پڑھائی، البتہ جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1/3 رات تک قیام اللیل پڑھائی، یعنی تراویح کی نماز پڑھائی، اور جب 6 راتیں باقی رہ گئی، یعنی 24ویں رات کو، تو آپ نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، اور جب 5 راتیں باقی رہ گئی، یعنی 25ویں شب کو، 25ویں رات کو، تو آپ نے ہمیں آدھی رات تک قیام اللیل پڑھایا، یعنی آدھی رات تک نماز تراویح چلتی رہی۔ ہم نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس رات کا قیام اور بڑھا دیتے، یعنی نماز اور لمبی کرتے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ جب بندہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام اللیل لکھا جاتا ہے۔ پھر جب 4 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 26ویں رات کو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام اللیل نہ پڑھائی، اور جب 3 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 27ویں رات کو، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھائی، اور اس کو اتنا لمبا کیا کہ ہمیں فوت ہونے کا خدشہ ہوا کہ سحری نہ چھوٹ جائے ہماری۔ اسی طرح صحیح احادیث میں قیام اللیل یا تراویح وطر سمیت 11 رکعت ثابت ہے، یعنی تراویح یا قیام اللیل کی جو رکعات کی تعداد ہے وہ 11 رکعت ثابت ہیں وطر کے ساتھ، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رمضان اور رمضان المبارک کے علاوہ دیگر ایام میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز میں خاص صورتیں یا متعین آیتوں کے پڑھنے کا ذکر جو ہے حدیثوں میں نہیں ملتا ہے، البتہ متعدد روایات اور آثار صحابہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی قرأت لمبی ہونی چاہیے تاکہ قیام دیر تک ہو سکے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ اگر مقتدیوں کے تھکنے یا اکتانے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ قرأت لمبی کریں، اس لیے کہ تراویح میں طول قیام یعنی لمبی دیر تک کھڑا رہنا یہ افضل ہے۔ بعض مساجد کے ائمہ قرأت میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کلمات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے، صرف یعلمون تعلمون ہی سنائی دیتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے قرأت کا درست نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کے استہزاء کا ایک پہلو نکلتا ہے، یعنی قرآن کریم کا مذاق بنتا ہے۔ اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ جتنا بھی پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھیں۔ خواتین بھی تراویح کی نماز باجماعت شریک ہو سکتی ہیں، بشرطے یہ کہ مسجدوں میں ان کے لیے جو ہے خصوصی انتظام ہو علیحدہ، اور وہ شرعی حجاب اور اسلامی آداب و اخلاق کا لحاظ کرتے ہوئے سادگی اور وقار کے ساتھ مسجدوں میں آئیں۔ اگر عورتیں علیحدہ جماعت کرنا چاہیں تو ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی پڑھی لکھی عورت ان میں موجود ہے تو وہ امامت کرا سکتی ہے۔ کچھ حالتوں میں مرد بھی تنہا عورتوں کی جماعت جو ہے اس کی امامت کرا سکتے ہیں، جیسا کہ طبرانی اور مسند ابی یعلا میں یہ مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی خواتین جو ہیں ان کی امامت کرائی تھی۔ سامعین، وطر سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آواز بلند کر کے 3 بار سبحان الملک القدوس کہنا یہ مسنون ہے۔ تیسری مرتبہ اس دعا کا آخری حصہ کھینچنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو تراویح اور قیام اللیل کی توفیق بخشے اور اس کے اجر و ثواب سے ہم سب کو بہرہ فرمائے، آمین۔